بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج انشاءاللہ آپ کی خدمت میں یوم عاشورہ کی اہمیت اور عاشورہ کے روزے کی فضیلت کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ عربی زبان میں عاشرہ کے معنی 10 کے آتے ہیں اور عاشورہ کے معنی 10ویں کے ہیں۔ اس اعتبار سے محرم کے مہینے کی 10ویں تاریخ کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یوم عاشورہ کی زمان جاہلیت ہی سے بہت زیادہ اہمیت رہی ہے۔ مشرکین مکہ اس دن یعنی عاشورہ کے دن کعبۃ اللہ کا غلاف تبدیل کیا کرتے تھے اور اس دن روزے کا اہتمام بھی کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محرم کی 10ویں تاریخ کا یعنی یوم عاشورہ کے روزے کا خاص اہتمام فرمایا۔ اہل علم نے بتایا ہے کہ رمضان کے روزوں سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، لیکن جب رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم آ گیا تو عاشورہ کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزے کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مہینوں کے روزوں میں رمضان سے زیادہ کسی دوسرے مہینے کے روزوں کا اہتمام کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اور اسی طرح دنوں کے روزوں میں کسی بھی دن کے روزے کا عاشورہ کے دن سے زیادہ اہتمام کرتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں دیکھا کہ یہودی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہودی یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو یہودیوں نے بتایا کہ اس دن یعنی عاشورہ کے دن 10 محرم الحرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کے مظالم سے نجات دی تھی۔ اس کے شکرانے کے طور پر ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ یہ دن ہمارے لیے بہت عظیم دن ہے اور خوشی کا دن ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ہمارے بھی نبی ہیں، تم سے زیادہ ہم اس بات کے حقدار ہیں کہ ہم شکرانے کے طور پر اس دن روزہ رکھیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور اہل ایمان کو بھی حکم دیا کہ تم بھی روزہ رکھو۔ عاشورہ کے روزے کی فضیلت کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ہم نے اس سے پہلے یہ سنا ہے عرفہ کے روزے کے سلسلے میں، ذی الحجہ کے 10ویں تاریخ کے روزے کے سلسلے میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عرفہ کا روزہ پچھلے 1 سال کے اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ اسی موقع پر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عاشورہ کے روزے کتنے رکھے جائیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عاشورہ کا روزہ اصل میں ایک ہی روزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے بھی ایک روزہ رکھا تھا اور ہجرت کے بعد جب تک آپ مدینے میں رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی روزہ رکھا۔ لیکن مدینے میں جب یہودیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ پیش آیا اور یہودیوں کی اسلام دشمنی دھیرے دھیرے بڑھتی چلی گئی تو دین کے مختلف معاملات میں یہودیوں کی مخالفت کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ عاشورہ کے معاملے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، اور ہم آئندہ جب رہیں گے تو عاشورہ کے ایک روزے کے ساتھ 10ویں تاریخ کے روزے کے ساتھ ایک اور روزہ ہم شامل کر لیں گے، ایک اور روزہ ملا لیں گے۔ لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ اگلے سال کے عاشورہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، لہٰذا دوسرا روزہ ملا کر رکھنے کا موقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملا۔ اس سے اہل علم یہ بتاتے ہیں، اہل علم کی مختلف رائے اس معاملے میں ہوئی ہیں۔ بعض اہل علم یہ بتاتے ہیں کہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا ایک ہی روزہ رکھا ہے اور یہودیوں کی مخالفت میں ایک اور روزہ رکھنے کی بات کہی گئی ہے، اور آج چونکہ یہودی عاشورہ کا روزہ نہیں رکھتے ہیں بلکہ دنیا میں کہیں بھی اسلامی تاریخ کے اعتبار سے ان کا کوئی کام نہیں ہوتا، اس وجہ سے مشابہت کی کوئی بات آج نہیں پائی جاتی، لہٰذا صرف ایک روزہ رکھنا بھی کافی ہے۔ لیکن دوسری رائے یہ ہے کہ دوسرا روزہ اس میں شامل کر لینا، عاشورہ کے روزے کے ساتھ ایک اور روزہ ملا کر 2 روزے رکھنا، یہ مستحب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھنے کا ارادہ کیا تھا۔ چنانچہ یا تو 10ویں تاریخ کے ساتھ 9ویں کا روزہ شامل کر لیا جائے یا پھر 11ویں تاریخ کا روزہ شامل کر لیا جائے، 9ویں اور 10ویں کے 2 روزے رکھے جائیں یا 10ویں اور 11ویں کے 2 روزے رکھے جائیں۔ ایک تیسری رائے یہ ہے کہ 9ویں تاریخ کا بھی، 10ویں تاریخ کا بھی اور 11ویں تاریخ کا، یہ 3 روزے رکھے جائیں۔ ایک اہل علم کی گروہ کی یہ رائے بھی ہے۔ بہرحال جس شخص کو جس طرح سہولت ہو، یا تو 1 روزہ رکھ سکتا ہے یا 2 روزہ رکھ سکتا ہے یا پھر 3 روزے وہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ عاشورہ کا روزہ رکھنا مستحب ہے، پسندیدہ ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص عاشورہ کا روزہ نہیں رکھتا یا کسی وجہ سے نہیں رکھ سکا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے،
لیکن اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنا پسندیدہ ہے، مستحب ہے، باعث ثواب ہے اور 1 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ اس وجہ سے ضرورت اس بات کی ہے ہم کوشش کریں کہ اس روزے کے رکھنے کا اہتمام کیا جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔